کہ نبی نے کہا کہ یہ جو دو میرے نواسے ہیں نا، یہ جو دو میرے نواسے ہیں تو کمر سے سر تک مشابہ ہے حسن اور کمر سے تلووں تک مشابہ ہے حسین، یعنی آدھا رسول حسن، آدھا رسول حسین، اوپر کا حصہ حسن، نیچے کا حصہ حسین، اوپر کے حصے میں ہاتھ ہے، اگر صلح نامہ لکھے تو میں نے لکھا، نیچے کے حصے میں پاؤں ہے، اگر کربلا گیا تو میں گیا۔ عجیب مراحل فکر ہے، عجیب مراحل فکر ہے، جن مراحل فکر پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ تو اپنے زمانے میں محمد ہے، بھئی اس بات کو یاد رکھو گے کہ یہ جو ابنانا ہے آیہ مباہلہ کی روشنی میں، تو زندگی میں حسن نے جب بھی اپنے باپ کو پکارا امیر المومنین کو تو بابا کہہ کے نہیں پکارا، یا ابا الحسین، اے حسین کے ابا، اور جب حسین نے پکارا اپنے باپ کو یا ابا الحسن، اے حسن کے والد، اور جب رسول کو پکارا یا ابتے، اے بابا۔ تو یہ بیٹے ہیں رسول کے۔ اب جملہ سنتے جاؤ، اب ذرا علی کے بیٹے کو دیکھنا اور رسول کے بیٹے کو دیکھنا۔ جنگ جمل ہو رہی تھی، اونٹ والی جنگ، ٹھیک ہے نا، جنگ جمل ہو رہی تھی۔ محمد حنفیہ علی کے بیٹے ہیں، سب جانتے ہیں، بڑا بہادر شخص محمد حنفیہ۔ دیکھو شیر اپنے بچے کو، شیر کا شکار جانتے ہو نا، شیر اپنے بچے کو تعلیم دے رہا ہے۔ جب محمد کو جنگ جمل میں بھیجا ہے، جاؤ نہج البلاغہ میں دیکھو، تو کہنے لگے یا محمد تقدم، محمد جاؤ میدان جنگ میں۔ محمد، اچھا حسن حسین ہیں موجود، کہا یا بنائی، میرے بیٹے محمد، میرے بیٹے محمد میدان میں جاؤ۔ تزول الجبال تزل، پہاڑ ہٹ جائیں، خبردار تیرے قدم ہٹ جائیں۔ شیر اپنے بچے کو آداب جنگ سکھلا رہا ہے، تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ ہٹ جائیں مگر تو اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ تب فی الارض قدمائے، جا میدان میں اور زمین میں اپنے دونوں قدموں کو گاڑ دے، وعز ناجذیک، اور اپنے جبڑے کو، اپنے اوپر کے دانت کو نیچے کے دانت پہ دبا دے۔ وانظر بے بصرک الی اقصی القوم، اور تیری نگاہ پہلی صف پہ نہ رہے، آخری صف پہ رہے۔ وَأَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَكَ، جا، لیکن جانے سے پہلے اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے، نیت قربانی کی ہو۔ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس کیفیت میں جائے گا تو فتح یاب آئے گا، تو گھمنڈ نہ آنے پائے کہ میں نے جنگ فتح کر لی، یاد رکھنا کہ یہ دی ہوئی اللہ کی ہے۔ سنا تم نے محمد حنفیہ کو تعلیم جنگ دے رہے ہیں علی، اور اس کے بعد پشت پہ ہلکا سا دھکا دیا، کہا جا بیٹے محمد میدان میں جا۔ ادھر سے تیروں کی بارش ہوئی، محمد ہچکچائے، پھر تیروں، علی نے پھر دھکا دیا، محمد کو قدم آگے بڑھے، پھر ہچکچائے، تیروں کی بارش اور تیز ہو گئی، اب محمد کے لیے آگے چلنا مشکل تھا۔ اتنے میں حسن ابن علی اٹھے اور اٹھنے کے بعد آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد محمد حنفیہ سے تلوار لی، تلوار لینے کے بعد محمد کو اشارہ کیا واپس جاؤ، محمد واپس گئے، اور حسن ابن علی نے ان تیروں کی بارشوں میں اکیلے حملہ کیا فوج پر، دوڑاتے ہوئے اونٹ تک پہنچے، اونٹ کی ٹانگیں کاٹی، آئے اور تلوار کو علی کے قدموں پہ ڈال دیا۔ محمد حنفیہ غمگین ہے کہ جو کام میں نے کر سکا حسن نے کر لیا۔ ایک مرتبہ علی نے محمد کو اپنے سینے سے لگایا، کہا محمد شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے، تو میرا بیٹا ہے، وہ محمد کا بیٹا ہے۔ 5 سال کا ہے، 4 سال کا بچہ ہے، پیغمبر اکرم کی گود میں بیٹھا ہے۔ اچھا یاد ہے نا کہ یہ پیغمبر جب یہ پیدا ہوا ہے بچہ، تو یہ پیغمبر کے گھر کی پہلی خوشی تھی، اور پورے شہر مدینہ میں چراغاں کروایا تھا حسن کی پیدائش پر۔ دیکھو حسن کی پیدائش پر چراغاں کرنا سنت رسول ہے، تو داڑھی والی سنت ہر ایک کو یاد رہتی ہے، آل محمد کے سلسلے کی کوئی سنت یاد نہیں رہتی۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یہ مسائل ہیں۔ اچھا تو حسن ابن علی پیدا ہوئے، 5 سال کے ہیں، رسول کی گود میں بیٹھے ہیں، رسول اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ پیغمبر اکرم کو گھیرے ہوئے بیٹھے. یہ واقعہ سننے کے قابل ہے. میں نے بڑا مختصر بیان کیا, گزشتہ سال وقت تھا, 2-4 دقیقوں کی مجھے اجازت دے دو, آج بھی وقت نہیں ہے. تو صحابہ کرام گھیرے بیٹھے, حسن گود میں, رسول بیٹھے ہوئے. اتنے میں دروازے مسجد سے ایک پرہیبت اور باشکوہ بزرگ داخل ہوئے. اچھا دیکھو, لاہور میں بڑے پرہیبت ہوں گے, بڑے باشکوہ ہوں گے, 70 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے. وہ مدینہ چھوٹا سا شہر, سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں وہاں پر. لیکن کوئی نہ پہچانا کہ یہ کون ہے جو اتنا باہیبت اور اتنا روب و جلال والا ہے. اس نے کہا السلام علیکم اللہ, اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. پیغمبر کھڑے ہو گئے, کہا وعلیکم السلام آپ پر بھی میرا سلام ہو. اب دیکھو پیغمبر کا کھڑا ہونا مذاق نہیں ہے. وہ آئے, آ کے بیٹھ گئے. تو پیغمبر, بچہ گود میں, پیغمبر نے کہا آپ نے کیسے زحمت فرمائی. دیکھو یہ مذاق نہیں ہے, آپ نے کیسے زحمت فرمائی. کہا یا رسول اللہ کچھ مسئلے پوچھنے تھے. کہا اگر مناسب سمجھے میرے اس نواسے سے پوچھ لیں. اگر مناسب سمجھیں میرے اس نواسے سے پوچھ لیں. کہا یا رسول اللہ جیسا آپ کہو. انہوں نے بچے کو گود میں اٹھایا, مسجد کے کنارے لے گئے, دیواریں مسجد کے قریب بیٹھ گئے. بڑی دیر تک بچے سے پوچھتے رہے, بچہ جواب دیتا رہا. پھر جب پوچھ چکے لائے بچے کو, رسول کے گود میں بٹھا دیا. رسول نے کہا کہ آپ نے سوالات پوچھ لیے. کہا یا رسول اللہ پوچھ لیے. کہا آپ مطمئن ہوئے جوابات سے. دیکھو یہ مذاق نہیں ہے. رسول اکرم کا پوچھا آپ مطمئن ہوئے اس بچے کے جوابات سے. کہا یا رسول اللہ میں مطمئن ہوا. کہا آپ اجازت دیجیے. رسول کھڑے ہوئے, کہا خدا حافظ. وہ بزرگ چلے گئے. جب چلے گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھے. کہا بھائی یہ خضر علیہ السلام تھے, کبھی کبھی مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں. بھائی آج سمجھ میں آیا, جو خضر کو نہ پہچانے وہ صحابی, جو خضر کو پڑھا دے وہ